بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا مکمل واقعہ بتانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے آپ کا امتحان لیا اور آپ علیہ السلام نے کیسے اس پر صبر کیا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال و دولت، کھیت کھلیان، جانور اور ان کے اولادوں کو واپس لے لیا، اور اتنا سب ہونے کے باوجود کیسے حضرت ایوب علیہ السلام اس پر صبر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بڑا ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام انوس تھا، اور آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا نام رحمت ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھی۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے، بیوہ عورتوں کی مدد کرتے تھے، اور مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان سے پہلے آپ کو کثیر یعنی بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، کھیتی باڑی، باغ گرجی کی ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ بکریاں، گائے بھینس، اونٹ وغیرہ کی کثرت تھی۔ 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے والی تھی، 500 غلام خدمت گزاری کے لیے، پھر ہر غلام کی بیوی اور اولاد بھی بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہے اور دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جبریل امی علیہ السلام سے کرتا ہے، اور جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص بندے کا ذکر کا چرچا ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمینوں کے فرشتے اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح تمام فرشتوں میں ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، ان سے امتحان لیتا ہے کہ وہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ مصائب و آلام میں کوئی شکوہ تو زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا۔ اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی، اور آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ زمین کے نیچے
कुदरती आग ने आपके बागात, खेतियाँ, ऊंट, बकरियां, चरवाहे जलाकर राख कर दिए। जब आपको पता चला तो आपने कहा कि ये सब मालो दौलत अल्लाह ताला ने ही अता किया था, वही उसका मालिक हकीकी है। जब वही उसका हकदार है तो उसे हक पहुंचता है कि जब चाहे अल्लाह तबारक व तआला ले ले। मुझे इसमें कुछ कहने की कोई मजाल नहीं है। और आपकी औलाद एक मकान में थी, वहाँ ज़लज़ला आया और मकान गिर गया और आपकी औलाद फौत हो गई। मकान की छत और दीवारें गिरने से आपके बच्चों पर क्या हाल गुजरा होगा। जिस्म चकनाचूर हुए होंगे, हड्डियां टूटी होगी, सर फटे होंगे, खून के फवारे आए होंगे। लेकिन ये हाल सुनकर भी अल्लाह के नबी ने सब्र का कमाल मुजाहिरा किया। वही अल्फाज ज़बान पर है कि सब कुछ रब ताला का है, जो चाहे अल्लाह तबारक व तआला करे। इसके बाद आपके जिस्म में शदीद हरारत से ऐसा असर हुआ, यूँ महसूस होता था कि आपके जिस्म में आग के शोले भड़क उठे। सर से लेकर कदम तक आबले पड़ गए, शदीद खारिश होने लगी, नाखूनों से जिस्म को खुजलाते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाखून भी गिर गए। फिर ईंटों और पत्थरों से अपने जिस्म को खुजलाते रहे। जिस्म शदीद ज़ख्मी हो गया, ज़ख्मों से बू आने लगी और उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए। सारे जिस्म में सिर्फ आँखें और दिल और ज़बान महफूज थे। और एक रवायत में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर उसे अपनी जगह लौटा देते और कहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिस्क तुम्हें दिया है उसे खाओ। और जब आपकी बीमारी ने जब शिद्दत अख्तियार कर ली तो तमाम अकरबा, आपके तमाम चाहने वाले, आपके तमाम रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, बल्कि शहर से बाहर आपको एक झोपड़ी बनाकर दे दी गई कि ये मर्ज कहीं दूसरे तक भी न पहुंच जाए। जब वो सारे साथ छोड़ गए, जब वो तमाम लोग साथ छोड़ दिए तो उस वक्त आपकी बीबी, जिसका नाम रहमत है, वह आपके साथ रही। उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ी, आपकी खिदमत गुजारी में रहती और आप अलैहिस्सलाम की देखभाल करती और आपको खाना खिलाती थी और आपकी ज़रूरियात का हर तरह ख्याल करती थी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती कितनी नेक और साबिरा थी। एक दिन आपकी खिदमत गुजार, वफादार और नेक शार बामुराद बीबी ने अर्ज किया कि काश तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तकलीफ़ को दूर फरमा देता। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐशो इशरत, राहतो सुकून, मालो दौलत की फरावानी में कितना वक्त गुजरा। तो आपकी बीवी ने अर्ज़ किया कि वक्त बहुत ज़्यादा गुजरा। एक रवायत में है कि आपकी ज़ौजा ने कहा कि 80 साल गुजरा। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला से शर्म आती है कि मैं उससे दुआ करूं, जबकि मेरी आजमाइश का वक्त इतना भी नहीं हुआ जितना मेरी आसाइश का वक्त था। एक मर्तबा आपने अपनी बीबी को तलब किया तो देर से हाजिर होने पर आप नाराज़ हो गए। मुमकिन है कि बीमारी की वजह से तबीयत में सख्त मिजाजी आ गई हो। ज़्यादा मुनासिब ये बात मालूम होती है कि इतनी बड़ी नाराज़गी की वजह भी यकीनन कोई बड़ी ही होगी।
جیسے کہ مفسرین نے ایک وجہ بیان کیا ہے کہ شیطان آپ کی بیوی کے پاس ایک طبیب یعنی ایک ڈاکٹر کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے خاوند یعنی تمہارے شوہر بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دوا دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کریں کہ انت شفیتنی، کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔ آپ کی زوجہ نے جب یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو آسان ہے، جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے پورا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ابھی تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کی حضور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت عطا کر کے، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی پیاری لطیف انداز میں اپنی پریشانی حال تکالیف کا تذکرہ کیا، رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا، لیکن یہ عرض نہیں کیا کہ اے مولائے کائنات میری تکلیف کو دور فرما دے۔ کیسا صبر ہے اور رب کا حضور التجا کرنے کا کیسا حسین انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں تو اس سے چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی، اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ کی زوجہ آئی تو اس نے آپ کو نہ پہچانا، وہ آپ ہی سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھا کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گیا؟ بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ دوستو، جمہور حضرات کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تمام فوت شدہ اولادوں کو زندہ کر دیا، اور مریضوں کو عافیت دے دی، اور تمام بکریوں کو جمع کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ شباب یعنی جوانی عطا فرمائی، اور پھر پہلی اولاد کی طرح اور اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کو کثیر یعنی زیادہ مال و دولت عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی، تو آپ علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں جمع کرنا شروع کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے عرض کیا کہ اے مولائے کائنات تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے تھے، پھر رونقیں بحال ہوئی۔